गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गया इन बोतलों के बंद पानी में, अगर बर्बाद अपनी जवानी आए बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोएगा जवानी में। शराब, जुआ, आइए आयत सुनते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा के अंदर, सूरह बकरा के अंदर, यज़अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे जुआ के बारे में सवाल करते हैं, ये लोग आपसे शराब के बारे में सवाल करते हैं, आप इनको बता दीजिए कि इनमें फायदा तो है, इनमें फायदा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़कर नुकसान है। फायदा तो है लेकिन नुकसान है। अब आप ये सोचो, फायदा है, जुआ में फायदा, शराब में फायदा, कैसे फायदा? मिसाल के तौर पर जुआ में फायदा, हम और आप दिल्ली में जब पैसा लगाते हैं, 50 का हो, 49 का हो, 100 का हो, अगर जीत लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया, 1 लाख रुपया मेरे पास आ गया, तो ये फायदा हो। और अगर हमने हार दिया, हमारे हाथ में हमने सट्टा लगाया 50,000 का और हमने 50,000 हार दिया, तो 50,000 हाथ से गया ना 50,000, तो ये नुकसान। एक फायदा, शराब पीने से फायदा क्या है? किसी के पास 4-5 बेटी है, उनको टेंशन है कि भाई मेरे पास 4-5 बेटी है, मैं शादी किस तरह दिलाऊंगा। अब जब टेंशन के मारे इंसान जब भाग जाता है तो शराब का ढक्कन बोलता है, पी लेता है, बटन मार देता है, तो टेंशन खत्म हुआ। फायदा तो है लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ा नुकसान है। ये यज़अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, ये लोग आपसे जुआ के बारे में सवाल करते हैं, ये लोग आपसे शराब के बारे में सवाल करते हैं, आप इनको बता दीजिए कि इनमें फायदा तो है लेकिन इससे कई ज्यादा बढ़कर नुकसान है। फायदा है इसलिए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर शराब को और जुआ को हराम कर दिया और कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया, जुआ को हराम कर दिया और कह दिया कि ये जो शराब है, ये जुआ है, शैतानी काम है और जो भी इससे बच जाए वो कामयाब हो जाए। एक हदीस सहीह बुखारी किताब तौबा, किताब दावा, बाब है बाब इस्तिग़फ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल यौम वल लैला। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ سے زائد توبہ کرتا ہوں اور گناہوں سے بخشش مانگتا ہوں۔ بھائی سنو سنو، کان کا پردہ کھول کر سنو، جس کا اگلا پچھلا گناہ معاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، معصوم عن الخطا ہو، آج وہ بندہ دن میں 70 بار توبہ کرتا ہے۔ ہم اور اپنا جانے دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سال میں گناہ کرتے ہیں، لیکن ذرہ برابر توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے نہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایک دوسری جگہ پر دیکھو دلیل یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الذکر باب استحباب الاستغفار، سنو عن الأغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة۔ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو اے لوگوں، اللہ کے دربار میں توبہ کر لو، میں دن میں 100 مرتبہ سے زائد توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو کتنی بار توبہ کرنی چاہیے؟ ذرا سوچو تو صحیح، ارے ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو، ہمیں اور آپ کو کتنی بار توبہ کرنی چاہیے؟ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، تو ہمیں اور آپ کو کتنی بار توبہ کرنی چاہیے؟ ہمارے علماء صاحب دن بھر تقریر کرتے رہتے ہیں، اپنی جو زبان ہے نا کیسی کی طرح چلتی ہے۔ علماء صاحب آتے ہیں تقریر کرتے رہتے ہیں، توبہ کرو توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا، توبہ کا دروازہ کھلا، تو کب تک کھلا رہے گا توبہ کا دروازہ؟ دلیل
صحیح مسلم کتاب الذکر باب ہے باب استحباب الاستغفار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جو بندہ مغرب سے یعنی کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. تو میرے بھائی توبہ کرو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا. اب بہت پیاری سی بات بتانے جا رہا ہوں، بہت پیاری سی بات. غالب صاحب فرماتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ جو شعر ہے نا، یہ دیکھنے میں ہمیں چھوٹا سا شعر لگتا ہے، چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر سننا ہے تو سنو. اس شعر کے اندر مرزا غالب نے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ہمیں اور آپ کو مایوس کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم اتنے خطاکار بن گئے ہیں، کہ ہم اتنے گنہگار بن گئے ہیں، ہم اتنے نافرمان بن گئے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑا. تو غالب نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ ہمارا دیدار کر سکے. اسی لیے غالب صاحب فرماتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. لیکن یہ اس کا نظریہ ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا رہا ہوں، اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا رہا ہوں، ستا ہوئی یا نصیب میں اپنا جگہ رہا ہوں، محبوب دا او گنبد خضرا تے دیکھ لا، سرکار دی گلی دے نظارے تے پالا. سنیا اے ہر غریب دی سن دے وزاریاں، میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لوا. جی بھر کے رولوں در اقدس دے سامنے، جی بھر کے رولوں در اقدس دے سامنے، اکھیانو گفتگو دا قرینہ سکھا لوا. آوے جے پھر موت تے آوے ہزار بار، آوے جے پھر موت تے آوے ہزار بار، آدم جے زندگی دی اے حسرت مٹا. تو علامہ غالب جو مرزا غالب صاحب ہے، ان کا کسی نے جواب دیا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو کسی نے اس کا کیا خوبصورت جواب دیا کہ سنو، جواب دیا کہ میں اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو کھاک میں ملاؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا، ان کو رو رو کے بناؤں گا. اب آئیے میں اب ایک آخری حدیث بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ہو سکتا ہے 5 منٹ یا 10 منٹ لگ جائے اس حدیث کو بیان کرنے میں، آپ ذرا غور سنیں. عن ابي سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبه؟ قال لا فقتله فكمل بيمينه. حضرت ابو سعید بن مالک سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو مار دیا تھا، 99 انسان کو قتل کر دیا تھا. وہ دنیا کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا جانکار انسان کے بارے میں بتاؤ جس سے کہ پاس میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں ملے گا. تو یہ بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے فَاللَّهُ مِن توبہ میری توبہ قبول ہوگی. تو پادری جواب دیتا ہے کہ نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں. وہ کیا کہتے ہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. لا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِيَمِينِهِ. اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی، میری توبہ قبول نہیں ہوگی. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِيَمِنِهِ. جس نے 99 کو مارا تھا 100 کا 100 پورا کر دیا، اس کو بھی مار دیا. یہ پادری کو مارا. اب آگے دیکھتے ہیں، اب آگے چلتے ہیں. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم
ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء فانطلق حتى إذا نسب الطريق أتاه الله. تو پھر لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جو عالم ہے، جانکار ہے، ان کے پاس جاؤ تو تمہاری توبہ انشاءاللہ ہو سکتا قبول ہو جائے. تو بندہ جاتا ہے ان کے پاس، ان سے جا کر پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں ہماری توبہ قبول ہوگی. عالم کے پاس جاتا ہے تو اس سے جا کر کہتا ہے کہ ہاں آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ یہاں سے چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہو. تو پھر وہ بندہ آگے چلا جاتا ہے. تو راستے میں پھر جاتے جاتے بندے کی موت آ جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے. اب دیکھو بندہ جب راستے میں پہنچتا ہے، جب یہ عالم بولتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، نیکی کی زمین چلے جاؤ، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو بندہ چل پڑتا ہے. بندہ یہاں سے چلا، یہ برائی کی زمین اور یہ اچھائی کی زمین، اور یہ برائی کی زمین، یہ ہے اچھائی کی زمین. بندہ یہاں سے چلا تھا برائی کی زمین سے، جا رہا جا رہا جا رہا جا رہا، بندہ یہاں آیا، بندے کو موت آ گئی. رحمت کا فرشتہ بولتا ہے کہ میں اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب. رحمت کا فرشتہ بولتا ہے کہ اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا، اور ادھر عذاب کا فرشتہ بولتا ہے کہ نہیں میں لے کر جاؤں گا. لیکن دونوں کی دلیل مضبوط ہے. ادھر رحمت کا فرشتہ بولتا ہے کہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تبارک و تعالی، اور ادھر عذاب کا فرشتہ بولتا ہے کہ انہ لم یعمل خیرا قط. رحمت کا فرشتہ بولتا ہے کہ سنو یہ ایک ایسا انسان ہے جو خالص توبہ کر کے آیا تھا، اور ادھر عذاب کا فرشتہ بولتا ہے کہ نہیں یہ ایک ایسا انسان ہے جو کبھی نیکی کی طرف گیا نہیں. تو بندہ یہاں سے چلا جار یہاں بندے کو موت آ گئی، بندے کو یہاں موت آ گئی. رحمت کا فرشتہ بولتا میں لے کر جاؤں گا، عذاب کا فرشتہ بولتا میں لے کر جاؤں گا. لے کر جائے تو جائے کون، ہارے تو ہارے کون، فیصلہ کرے تو کرے کون. یار بندہ یہاں آیا، بندے کو موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اوپر سے بھیج دیتا، انسانی شکل میں آتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھو یہاں جو انسان مرا تو اس کے کون سی زمین زیادہ قریب ہے، اچھی والی زمین یا برائی کی زمین. یہاں سے چلا بندہ یہاں کے مرا اور یہاں ہے اچھائی کی زمین، تو یہ بندہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا اسی زمین کے یہ کہلائے گا. تو بندہ یہاں آ کے پہنچتا ہے، پتہ چلا کہ اچھائی کی زمین سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فقبضتہم ملائکۃ الرحمہ، اور رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے. اب میں یہاں سے اپنی باتوں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توبہ کی توفیق دے. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تمام کا گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. اللہ جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور کر دے، اللہ جو مصیبت زدہ مصیبت کو دور کر دے، اللہ جو غلط راستے پر اچھے راستے پر لا دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.